بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات سبحان اللہ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ روح کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر قلب و عجب غالب کون و مقام سیاہ نو مقام سید انس و جان سبحان اللہ شہنشاہ حسین تاتمائے دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ماہوہ شاہد ماتبہ صاحب علی نشہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آپ کے دربار پروردگار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی آواز کو ہلکا کر دیں اور سادہ کر دیں، آواز تیز ہے کانوں میں پڑ گئی، پھیلے نہ آواز، سادہ کر دیں، بس بات سمجھانی ہے، بات سمجھ آ جائے تو آنے کا قیمت پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ قل اے محبوب فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار چاہتے ہو، اس کا قرب چاہتے ہو، اس کے مقرب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اور وہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اگر تو حضور کا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک غلام تھا،
جس کا نام تھا رومان یا مہران۔ آپ فرمانے لگی میں تجھ کو آزاد کر دینا چاہتی ہوں، پر شرط یہ ہے کہ تو آزادی پا کے ساری زندگی حضور کی غلامی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی اگر آپ نہ بھی فرماتی تب بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ آزادی پا کے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دوں۔ سبحان اللہ۔ آزادی مل گئی، حضور کی غلامی میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ وقت گزر رہا تھا، ایک دن حضور کسی سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، ہمارا حضور کے اصحاب بھی تھے۔ رومان نے اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ حضور کے جو کمزور اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں لدے ہوئے تھے جیسے کشتی پر سامان لدا ہو۔ چلتے چلتے حضور نے یوں مڑ کے دیکھا، جب دیکھا نا سامان لدا ہوا ہے، یوں ایسے جیسے کشتی کے اوپر سامان ہو، تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کے حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ما انت الا سفینہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری کشتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہماری کشتی ہے۔ اس دن سے آپ کا نام سفینہ پڑ گیا۔ کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے، آپ فرماتے سفینہ۔ کہا نہیں اصل نام کیا ہے، کہتے سفینہ۔ کہا نہیں یہ تو حضور نے عذرائے محبت لیا تھا، کہا یہی میرا اصل نام ہے جو حضور کے لبوں سے نکلا۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ اہل علم تو جانتے ہیں، شاید کچھ لوگوں نے آج پہلے دن سنا ہو۔ آپ کو بلیاں پالنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے، اس دن سے آپ کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا، کہتے ابو ہریرہ۔ کہا نہیں یہ تو حضور نے عذرائے محبت لیا تھا، کہ وہی میرا نام ہے جو حضور کے لبوں سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کے اور بھی القاب ہیں، مگر جو بندہ آپ کو ابو تراب کہتا بڑا راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مولا علی اور جسم کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے۔ سبحان اللہ۔ اس دن سے آپ کا لقب ابو تراب پڑ گیا، جو آپ کو ابو تراب کہتا بڑا خوش ہوتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رومان نے اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کے جو کمزور اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا، جو انہوں نے کمزور لوگوں کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کر کے دیکھیں، کیا ہم نے کبھی کسی کمزور کا بوجھ اٹھایا، کسی کے دردی بنے، کسی کا بوجھ اٹھایا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر مبارک ہو، اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سوچئے آپ کس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی صفت یہ تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
یادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، سبحان اللہ، جن کو زمانے میں کوئی قریب تر نہیں بٹھاتا تھا، میرے آقا نے ان کو زمین سے اٹھایا اوج ثریا تک پہنچایا۔ جن کو کوئی قریب نہیں بیٹھاتا تھا، میرے آقا نے زمین سے اٹھا کے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ، حضور نے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں، بے سہاروں، بے یاروں، مددگاروں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ سبحان اللہ، آج میرا عمل کیسا ہے؟ آج میرا کردار کیسا ہے؟ پڑھیے حضور کی سیرت، سیکھیے حضور کی سیرت۔ حضور کے چچا جناب ابو طالب کثیر العیال بھی تھے اور مالی حالت بھی پتلی تھی۔ اوپر سے مکے پہ قحط آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے چچا جناب عباس کو بلایا، کہا چچا تو جانتا ہے کہ تیرا بھائی غریب بھی ہے، کثیر العیال بھی ہے، اوپر سے مکے پہ قحط بھی ہے، تیرے پہ بھی اللہ کی خیر ہے، میرے پہ بھی اللہ کی خیر ہے، کیوں نہ ایک بیٹا تو گود لے لے، ایک بیٹا میں گود لے لے۔ سبحان اللہ، جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے، اپنا مدعا بیان کیا۔ جناب ابو طالب کہنے لگے کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو اور علی کو تم لے لو۔ جناب عباس نے جعفر کو لے لیا اور میرے مصطفیٰ نے مولانا کو لے لیا۔ سبحان اللہ، یوں حضور نے اپنے کمزور چچا کا بوجھ ہلکا کیا۔ یہ حضور کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے جو حضور کے ماننے والوں کے لیے تا قیامت تک روشنی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہ تم اپنے غریب بہن بھائیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ مگر میرا اور آپ کا سلوک اپنے سے کمزور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ میرے بچے تو اچھے سکولوں میں پڑھیں، اچھی پوشاک پہنیں، اچھا کھائیں، اچھی گاڑی میں سواری کریں، مگر میرے بھائی کے بچے نانے شبینہ کو ترسے، ایک وقت کی روٹی کو ترسے۔ غور تو کیجیے، فکر تو کیجیے تھوڑی سی۔ کہ میرے بچے تو اچھے سکولوں میں پڑھے، میرے بھائی کے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، ایک وقت کی روٹی کو ترسیں۔ غور کرنے والی بات۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانے والوں مبارک ہو۔ میں 11ویں شریف کو ناجائز نہیں کہہ رہا، میلاد منانے والوں مبارک ہو، میں میلاد کو منانے سے منع نہیں کر رہا، مگر یہ بات یاد رکھنا 11ویں کی دیگ دینا ثواب ہے، میلاد کی محفل سجانا ثواب ہے، مگر کسی غریب کا بچہ پڑھا دینا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی غریب کو دوائی لے کے دینا بھی ثواب ہے، کسی یتیم کی بیٹی کو، کسی یتیم بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کو بیاہ دینا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اسلام میں جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے اسی لیے ہے کہ تاکہ معاشرے میں اعتدال آئے، معاشرے میں اعتدال آئے۔
آج جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ توازن نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہم نے مل بانٹ کر کھانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہر بندہ بیمار ہو گیا۔ جس کو پوچھو شوگر، جس کو پوچھو بلڈ پریشر، جس کو پوچھو کینسر، جس کو پوچھو ہارٹ پرابلم، کچھ نہ کچھ بیماری ہر بندے دوسرے بندے کو بیماری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے مل بانٹ کر کھانا چھوڑ دیا۔ ہم کھاتے ہیں کہ یہ کھانا ہمیں خوراک جو کھاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے وجود کو انرجی بخشے، مگر وہ اندر جا کے زہر بن رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ زہر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے۔ ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ یہ انرجی ہمارے وجود کو بخشے، مگر وہ اندر جا کے زہر بن رہا ہے، اس لیے وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہزار قسم کے کھانے پڑے مگر کھا نہیں سکتا، یہ بھی منع، وہ بھی منع، وہ بھی منع، وہ بھی منع، یہ بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا، وہ بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھا نہیں سکتے۔ ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر نے نہیں منع کیا، رب رحمان نے منع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے حصے کا پہلے ہی کھا چکا۔ اگر تو مل بانٹ کے کھاتا تو پھر مرتے دم تک کھاتا، تو مرتے دم تک کھاتا۔ تو نے پہلے ہی سارا کھا لیا، اس میں سے نہ اپنے غریب بہن بھائیوں کا حق نکالا، یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں کا نہ حق نکالا۔ اب تو نے کھایا، اب یہ تیرے لیے زہر بن رہا ہے اور تیرے لیے یہ بیماری بن رہی ہے۔ مل بانٹ کر کھانے کا رواج پیدا کیجیے، یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ مل بانٹ کر کھانے کا رواج پیدا کیجیے۔ مگر افسوس کہ ہم نے تو غریب بہن بھائیوں کو ویسے چھوڑ دیا۔ مل بانٹ کر کھانا تو کیا کھانا، ہم نے تو غریب بہن بھائیوں کو ویسے چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آج کل سب سے بڑا جو بت ہے جس کی پرستش ہو رہی ہے وہ اسٹیٹس کا بت ہے اور دولت کا بت ہے۔ اس دولت کے بت نے ہم سے کتنے رشتے چھین لیے، بہن بہن سے جدا ہو گئی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ کر، کتنے رشتوں سے ہم محروم ہو گئے، ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے سے ہم محروم ہو گئے۔ باہر کے رشتے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، باہر کی دوستیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، مگر گھر بہن بھائیوں سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ کبھی ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اصلی نوٹوں کے بدلے نقلی نوٹ خریدا کرتے تھے، کیونکہ عقل نہیں تھی۔ اب عقل مند ہو گئے، ہم نے اصلی رشتوں کی بجائے ان کے بدلے میں نقلی رشتے خریدنے شروع کر دیے۔ باہر کے رشتوں سے ہمارا تعلق ٹھیک ہے، باہر کے لوگوں سے ہمارا تعلق ٹھیک ہے، مگر گھر بہن بھائیوں سے ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ یہ امیری کا سٹیٹس، یہ دولت کا سٹیٹس، کتنے رشتے چاہیے۔ جس رشتے کو دیکھو وہ خوبصورت رشتہ ہے، باپ کا رشتہ دیکھ لیں، ماں کا رشتہ دیکھ لیں، بھائی کا رشتہ دیکھ لیں، بہن کا رشتہ دیکھ لیں، ننیال کا رشتہ دیکھ لیں، ددیال کا رشتہ دیکھ لیں، سسرال کا رشتہ دیکھ لیں، اولاد کا رشتہ دیکھ لیں، دوستوں کے رشتے دیکھیں، سب خوبصورت رشتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم نے سب رشتوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی سے نہیں بول رہا، کوئی کسی سے نہیں بول رہا، کوئی کسی نہیں، نفرتیں ہی نفرتیں، نفرتیں ہی نفرتیں۔ ایک مسجد ہے اور مسجد کی ایک صف میں کھڑے ہیں، مگر ہم ایک نہیں ہیں۔ ایک گھر میں ہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ ایک محلے میں ہم ایک نہیں ہیں، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں ایک نہیں ہیں۔ ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اسلام ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اس کے باوجود ہم ایک نہیں۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہیں باتیں؟ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں، برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، رنگوں میں بٹے ہوئے ہیں، نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، سٹیٹس میں بٹے ہوئے ہیں، دولت میں بٹے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا یار؟ نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت، بہن بہن سے جدا، بھائی بھائی سے جدا. یہ زندگی ہے؟ اتنے پیارے رشتے یار ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، مگر تھوڑا سا غور فرمائیں ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کیا تھی. تھوڑا سا غور کریں. آپ تو مدینہ الاولیاء میں رہنے والے ہیں، تھوڑا سی توجہ فرمائیں. یہ خواجہ رکن الدین عالم یا بہاء الدین زکریا ملتانی، شاہ شمس تبریز، یہ آپ کے قرب و جوار میں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، دوسرے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ذرا ان کی سوانح حیات اٹھا کے تو دیکھیے یار. میں نے تو جتنے بھی بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھا ہے، میں نے تو ہر جگہ محبت کو پڑھا ہے، میں نے تو حضور کی سیرت کو پڑھا ہے تو وہاں محبت پڑھی ہے. میں نے تو جتنا دین پڑھا ہے وہاں محبت ہی محبت پڑھی ہے. اٹھائیے نا تاریخ، اٹھائیے سوانح حیات بزرگوں کی، اٹھائیے اپنی تاریخ، اٹھائیے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. ہر طرف کفر نہیں تھا، اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کفر ہی کفر تھا. بزرگ آئے، کوئی افغانستان سے آیا، کوئی سعودی عرب سے آیا، انہوں نے آ کے یہاں ڈیرے لگائے، پھر اپنے آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر کھانے کھولے. ان لنگر خانوں میں لوگوں کو دعوت دی، آؤ لنگر کھاؤ، اپنے بھی آئیں بیگانے بھی آئیں. پھر لوگ قریب ہوئے، انہوں نے پکڑا، اللہ کے قریب کر دیا. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا ہوا تھا، آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے، مذہب کون سا ہے، عقیدہ کون سا ہے، رنگ کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کیا ہے. آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے. پیٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بھلا. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے. وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان. میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ اور کرتے کچھ. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مدسیہ خان کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے خود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن. آج رسوا نہیں ہو رہے؟ نظر اٹھاؤ نا. فلسطین جل رہا تو مسلمان جل رہا، کشمیر جل رہا تو مسلمان جل رہا، برما جل رہا تو مسلمان جل رہا، شام جل رہا تو مسلمان جل رہا. کہاں کہاں نہیں آگ لگی، جس گھر میں آگ لگی ہے وہ مسلمانوں کے گھر نہیں. کہاں کہاں مسلمانوں کی بیٹیاں بے آبرو نہیں ہو رہے، کہاں کہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں نہیں چھینی جا رہی. ذرا غور تو کریں. آج مسلم کی بیٹی ہی بے آبرو کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی وقت وہ تھا دیبل کے مقام پہ راجہ داہر کے قزاقوں نے عرب کے قافلوں کو لوٹا، ان میں بیٹیاں تھی. ایک قزاق نے بیٹی کو ہاتھ ڈالا،
اس نے حجاج بن یوسف کو پکارا. حجاج بن یوسف کوئی قابل ذکر آدمی نہیں، مگر وہاں سے ایک آدمی چھوٹتا ہوا بھاگتا ہوا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا. کہا حجاج تیرے عرب کی بیٹی ٹیبل میں تجھے پکار رہی ہے. حجاج بن یوسف لیٹتا ہے، اسے لیٹا نہیں جاتا، کھاتا ہے کھایا نہیں جاتا، پیتا ہے پیا نہیں جاتا. اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بلا کے کہتا ہے مختصر سی فوج لے جا، جا سپر پاور طاقت راجہ طاہر سے جا کے ٹکرا جا. پھر وہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کے اس ملتان تک فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہاں تک جھنڈے گاڑتا ہے، اپنے عرب کی بیٹی کو چھڑا کے لے جاتا ہے. آج قوم کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ کی جیلوں میں گل سڑ نہیں رہی، وہ کس کس کو نہیں پکار رہی. کوئی آنکھیں اجبارے شاہ قبراں وچوں بول، کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی کو لکھ لکھ مارے بین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارے شاہ. کہاں کہاں بیٹیاں بے آبرو ہو رہی. یہ تو میں کہانی ان ملکوں کی سنا رہا ہوں جہاں اہل کفر ظلم کر رہا ہے. یہ آپ نے قصور کا واقعہ نہیں دیکھا؟ ایک 4 سال کی بیٹی، ایک مسلم درندہ، یہ زینب کے اوپر جیسے جھپٹا. یہ ایک زینب نہیں، ملک کے کونے کونے میں کتنی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں جن کی 4 سال عمر، 2 سال عمر، 5 سال عمر، 6 سال عمر. میں آنکھیں جو ذرا کھولوں کلیجہ ان کو آتا. کسی کی بے ردا بیٹی لہو میں ڈوب کر بولی، کوئی پہرا نہیں دیتا میری تاریک گلیوں میں، میں سب کچھ ہار بیٹھی ہوں درندوں کی حکومت میں. عمر اب کیوں نہیں آتا، عمر اب کیوں نہیں. سبحان اللہ. بحثیت مسلمان غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. میرے بھائی، بڑے رشتے معزز و محترم ہیں اس کائنات میں. جس رشتے کو دیکھو وہی عظمت والا محبت والا رشتہ ہے جن کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ایک رشتے پہ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. سب رشتے مکرم ہیں مگر ایک رشتہ ایسا رشتہ ہے میرے بھائی، اتنا پیار والا رشتہ ہے، وہ بہن کا رشتہ ہے. تو نے اسے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ تیری بہن غریب ہے. تو نے اسے چھوڑ دیا کہ تیری بہن غریب ہے. وہ بڑی ہے تو ماں کی طرح، چھوٹی ہے تو بیٹیوں کی طرح. ان بیٹیوں کی قدر کرو یار. یہ حقیقی بیٹیاں ہیں یا دوسری بیٹیاں؟ بہن کی صورت میں بیٹیاں، ان کی قدر کرو. یہ چند دن کی مہمان ہے تمہارے پاس، چلی جائیں گی یار. ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرو، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرو. چند دن کی مہمان ہے تمہارے پاس. یہ اگلے گھر جائیں گی ایک جنت حاصل کرنے کے لیے، خامد کو راضی کرنے کے لیے پورے ٹبر کے برتن مانجیں گی. پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں گی، کیا کیا دکھ اٹھائیں گی. آج تیرے پاس ہیں چند دن کے لیے، ان پر شفقت کا ہاتھ رکھا کر، محبت کا ہاتھ رکھا کر، نہ رلایا کر. ان کو چند دن کے لیے یہ تیرے پاس ہے، نہ رلایا کر. یہ اگر چھوٹی ہیں تو بیٹیوں کی طرح. وہ بیٹیوں کی قیمت ان سے پوچھ، ذرا قدر ان سے پوچھ جن کی بیٹیاں نہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کے وارث تمہارے بیٹے ہوں گے، مگر تمہارے جنازے کی وارث تمہاری بیٹیاں ہوں گی. وہ جنازے کتنے بے رونق ہوتے ہیں جن جنازوں پہ بیٹیاں نہیں ہوتی. ان بیٹیوں کی قدر کرو، ان بہنوں کی قدر کرو. کیا ہو گیا یار؟ بہن نے رشتہ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا یار؟ بہن نے رشتہ نہیں دیا تو ناراض ہو گیا؟ بس پکا ناراض ہو گیا. اب اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ منانے کے لیے آ رہی ہے. 50 سال کی بوڑھی، بال اس کے سفید ہو گئے، تیرے قدموں میں دوپٹہ بھی اتار کے رکھ لی ہے، مگر تو ہے کہ فرعون بنا ہوا ہے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. نہ کر یار. یہ ماؤں جیسی بہنیں اپنے منہ سے نکال کے تجھے کھلاتی رہی ہیں.
تجھے پالتی رہی ہیں، آج بہن سے تو ناراض ہو گیا اس لیے کہ اس نے جائیداد سے حق مانگ لیا، وراثت سے حق مانگ لیا، باپ کی جائیداد سے حق مانگ لیا، اس لیے تو ناراض ہو گیا، تو نے مرنا جینا ختم کر دیا اس کے ساتھ۔ یہاں تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہاں موت کیوں نہیں قبول؟ کیا اللہ اس کے رسول نے اس کو حق نہیں دیا؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا تو کون ہوتا ہے نہ دینے والا؟ تو نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ حق مانگ رہی ہے۔ خدا کا خوف کر، یہ اتنا پکیزہ رشتہ، اتنا محبت والا رشتہ ہے، یہ کھاتی اپنے خامن کے گھر ہے، پہنتی اپنے بیٹوں کے گھر ہے، مگر جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ویروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے ویروں کی خیر کر۔ تو اس بہن سے ناراض ہو گیا۔ آج مجھے میں 1400 سال پیچھے لے جاؤں، غزوہ حنین، حضور فاتح بن کے تشریف فرما ہے، صحابہ کتار در کتار ہاتھ باندھے کھڑے، جنگی قیدیوں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، ان میں خواتین بھی ہیں۔ ایک خاتون آگے بڑھتی عرض کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، حلیمہ کی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی آقا میں بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا، تنگ کرنے کی وجہ سے آپ نے مجھے کاٹ دیا، اس کاٹنے کا نشان آج بھی میرے وجود پہ موجود ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ہاں ہاں میری بہن، وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضور نے یوں مزمل کی چادر پکڑی، یوں بچھائی، کہا میری بہن ادھر نہ کھڑی ہو، ادھر آ کے بیٹھ جا۔ حضور نے قریب اپنی بہن کو بٹھا کے کہا میری بہن بتا کس کام کے لیے آئی ہے؟ عرض کیا آقا میرے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا صحابہ ہر بات پہ تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج تم سے مشورہ نہیں کر رہا، میں سب قیدیوں کو چھوڑتا ہوں۔ عرض کی آقا مشورہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی۔ میرا اور آپ کا عمل کیا ہے؟ میرے اور آپ کے دروازے پہ ہماری بہن آ جائے کوئی آرزو لے کے، کوئی عرض لے کے، کوئی گزارش لے کے، تو میرا اور آپ کا اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ذرا غور کریں، کوئی بہنوں کو دکھ نہ دیا کرو یار، نہ رلایا کرو، اور یار در گزر کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی کرنا، معاف کرنا سیکھو، رشتوں کو بچاؤ، رشتوں کو بچاؤ۔ یہ انا کی قربانی دو یار، انا کی قربانی دو، انا کی قربانی۔ اقبال نے کہا تھا مسلمہ سر نبی بیگانہ شد، باز ہی بیت الحرم بت خانہ شد۔